ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس عمر میں آئی ہیں جو لڑکپن کی عمر کہلاتی ہے، جو سیکھنے کی عمر کہلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیویاں تھیں وہ شادی شدہ تھیں، بعض اس میں بچے والیاں تھیں، مطلقہ یا بیوہ ہو کر کے وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تھی۔ بعض اس میں سے عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی تھی جب سیکھنے کی صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عمر میں پیارے نبی کے نکاح میں آئیں جب سیکھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو لرننگ اسکل ہوتا ہے وہ ٹاپ پر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس اسکل کا بھرپور استعمال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طریقے سے رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، وہ تمام باتیں تو انہوں نے نوٹ کی، ریکارڈ کی، یاد کی۔ ساتھ ہی چونکہ ان کا حجرہ جو تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد کے اندر کی بھی جو ایکٹیویٹیز تھیں، جو خطبات ہوتے تھے، جو دروس ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی سنتی تھیں اور انہیں دماغ میں محفوظ کرتی تھی اور پھر ان کو امت کو انہوں نے پہنچایا ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وہ اکلوتی بیوی ہیں جو اس حال میں آپ کے نکاح میں آئی کہ وہ کنواری تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ اگر اللہ کے رسول کے نکاح میں کوئی کنواری عورت نہ آتی تو اللہ کے رسول ان لوگوں کے لیے نمونہ کیسے بنتے جو کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے۔ ایک مطلقہ، ایک بیوہ عورت سے نکاح کرنے کا معاملہ بالکل الگ ہے اور ایک کنواری خاتون سے نکاح کرنے کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ کنواری لڑکی کے ناز و نخرے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو ڈیل کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، اور مطلقہ اور بیوہ کو ڈیل کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل اور سب سے عظیم انسان ہونے کے باوجود آپ نے اپنی اس بیوی کے نخرے ناز بھی آپ نے اٹھائے ہیں۔ آئیے اس کے 2-3 واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے۔ سفر کے دوران آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ صحابہ جب آگے نکل گئے اور یہ میاں بیوی اکیلے میں رہ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں۔ چنانچہ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول سے آگے نکل جاتی ہیں اس ریس میں، کیونکہ ابھی ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، وزن بھی کم ہے، بدن بھی ہلکا پھلکا ہے۔ اللہ کے رسول پیچھے رہ جاتے ہیں، حضرت عائشہ آگے نکل جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ ہنسنے لگتی ہیں اور لطف لینے لگتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے تو آپ کو پچھاڑ دیا، میں نے آپ کو پیچھے کر دیا، میں آگے نکل گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکرا کے رہ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور سفر آیا، اس سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا اور آگے نکل جاؤ۔ جب صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا چلو ہم لوگ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر دوڑ کا مقابلہ کیا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس مرتبہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا فربا ہو گیا تھا، تھوڑا فیٹی ہو گیا تھا اور میں اتنی رفتار سے نہیں دوڑ پائی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذہ بتلک، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ غور کریں ناظرین، اس قسم کے ہلکے پھلکے لمحات بھی پیارے رسول کی زندگی میں آئے۔ شوہر بیوی کے درمیان جو ایک یعنی ہنسی مذاق کا ایک ماحول ہوتا ہے، ہلکے پھلکے انداز کا ایک ماحول ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمحات بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا آپ نے لطف لیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کہ اے عائشہ میں جان جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور میں جان جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ تمہارے راضی ہونے کا بھی علم مجھے ہو جاتا ہے اور تمہارے ناراض ہونے کا علم بھی مجھے ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے جان جاتے ہیں آپ؟ کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو جب تم میرا نام لیے بغیر قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ما احجر الا اسمک، اے اللہ کے رسول آپ مطمئن رہیے، آپ سیٹسفائیڈ رہیے، میں ناراضگی میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ اندازہ لگائیں معزز ناظرین کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ناراضگی کو بھی سمجھ جاتے تھے، کب میری بیوی کا موڈ صحیح نہیں ہے، کب میری بیوی ناراض ہے، اللہ کے رسول یہ بھی پتہ کر لیتے تھے، یہ ریڈ کر لیتے تھے، اس کو سمجھ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ عید کا دن تھا، مسجد نبوی میں کچھ حبشی لوگ نیزے وغیرہ کا کھیل کھیل رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا، اللہ کے رسول کو محسوس ہوا کہ حضرت عائشہ یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ نے کہا کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ اپنے گال کو اللہ کے رسول کے گال کے ساتھ ملا کر کے اللہ کے رسول کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے وہ حبشیوں کا کھیل دیکھنے لگی۔ بہت دیر تک دیکھتی رہی،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ اب حضرت عائشہ تھک گئی ہیں تو کہا کہ اب اگر تم چاہو تو جا سکتی ہو۔ یہ انداز تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ، یہ محبت تھی، یہ سلوک تھا۔ چونکہ یہ کنواری تھی، ان کے جذبات کنواری عورت کے جذبات تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے ان کو ہینڈل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اس موقع پر بھی سمجھ میں آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی وہ آیت نازل کی جس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہو، پریشانیاں اٹھاتی رہو، دقتیں اٹھاتی رہو، اور اگر تمہیں دنیا کی آسائشیں چاہیے تو رسول کے گھر سے چلی جاؤ، رسول تمہیں رخصت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اس بارے میں سوچ لو، اپنے والدین سے مشورہ کر لو، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ فی ای ھذا استامر ابویہ، اے اللہ کے رسول یہ کون سی ایسی بات ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، میں رسول سے محبت کرتی ہوں، اور میں آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو حضرت سودا ایک سوتن کی شکل میں موجود تھی۔ بعد میں اللہ کے رسول نے کئی اور نکاح کی اور مختلف سوتنوں کے بیچ میں حضرت عائشہ نے زندگی گزاری۔ سوتن کے ساتھ ایک عورت کا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی ایک فطری چیز ہے، سوکناپے کی جو غیرت ہوتی ہے وہ عورت کے اندر ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنی سوتن کے خلاف سازشیں کرتی ہے، اس کے خلاف اپنے شوہر کو بھڑکاتی ہے، اس کی خوبیوں کا بھی انکار کرتی ہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس معاملے میں بھی کردار کی اس بلندی پر فائز ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اپنی سوکنوں کے بارے میں بھی انہوں نے جو ریمارکس کیے ہیں، جو کمنٹس کیے ہیں، وہ بے مثال ہیں۔ ان کی تعریف کی ہے انہوں نے، ان کی خوبیوں کو تسلیم کیا ہے۔ حضرت سودا کے بارے میں کہتی ہیں کہ حضرت سودا میں تھوڑی سی تیزی تھی، ورنہ وہ ایسی تھی کہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں کہ میں اس کے درجے میں ہو جاؤں جتنا کہ میں سودا کے بارے میں سوچتی ہوں کہ کاش میں ان کے درجے میں ہوتی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، ان کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے صفیہ سے بہترین کھانا بنانے والا نہیں دیکھا، وہ کھانا بنانے کوکنگ میں بہت ماہر تھی۔ حضرت زینب بنت جہش، یہ اللہ کے رسول کی وہ بیوی تھی جو خاندانی اعتبار سے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے معزز تھی، رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ حضرت زینب کے بارے میں کہتی ہیں ہی التی کانت تسامینی من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیویوں میں یہی وہ بیوی تھی جو مجھ سے ٹکر رکھتی تھی، میری ٹکر کی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے زینب سے زیادہ دیندار، زینب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، زینب سے زیادہ سچ بولنے والی، زینب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی خاتون میں نے نہیں دیکھی۔ یہ حضرت عائشہ کے کمنٹس ہیں، ان کے ریمارکس ہیں اپنی سوتنوں کے بارے میں۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سچائی میں، صدق بیانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی، جس کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، اس کو بیان کرتی تھی۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول کے نکاح میں جب آئیں تو سوتیلی بیٹیاں بھی تھیں۔ رشتوں میں جب لفظ سوتیلا لگ جائے تو رشتوں کو ہینڈل کرنا اور نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نہ بچے اپنی سوتیلی ماں کو سگی ماں کے جیسا سمجھتے ہیں، نہ سوتیلی ماں اپنی سوتیلی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کا درجہ دیتی ہے۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری زندگی کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کبھی ان بیٹیوں سے کوئی ناخوشگوار تعلق ہوا ہو، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، بلکہ بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ ان بیٹیوں کو رکھا اور ان بیٹیوں کا ذکر خیر ہمیشہ کرتی رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ ان کی فضیلت کی کئی روایتیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، یہاں تک کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ جب چلتی تھی کأن مشیتها مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی چال، ان کے چلنے کا جو انداز تھا وہ ہو بہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول حضرت زینب، اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب سے جو محبت کرتے تھے، اس محبت کا تذکرہ بھی حضرت عائشہ کرتی ہیں۔ حضرت زینب کی بیٹی امامہ، رسول اکرم کی نواسی، اس کو اللہ کے رسول لے کر کے نماز پڑھتے تھے، اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے تھے۔ ان محبتوں اور تعلق کا ذکر بھی حضرت عائشہ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسن و حسین کی فضیلت میں بھی حضرت عائشہ سے روایتیں ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ بھی حضرت عائشہ کا جو رویہ تھا، جو سلوک تھا، وہ بالکل ماں کے جیسا تھا، سگی ماں کے جیسا تھا۔